جی تو آج کا جو پروگرام تھا وہ اس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہمارے پروگرام میں کچھ لوگوں نے سوالات جو بھیجتے ہیں اس میں کچھ خوابیں بھیجی ہیں، ان کی تعبیر پوچھنی ہے۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت کی علامات نظر آئی ہیں اور سورج مغرب کی طرف آ گیا ہے اور میں تیسرا کلمہ پڑھ رہی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ چونکہ پروگرام کے اندر ٹائم مختصر ہوتا ہے تو آپ نے مختصر سے سوال پڑھ دیا ہے، تو جس بہن نے یہ بھیجا ہے تو میں ان کو یہ پہلے تو گزارش کروں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید آپ کا پورا خواب نہیں پہنچا ہم تک، آپ کا پورا خواب ہم تک پہنچ گیا، ہم نے سن لیا ہے پورا خواب، ٹھیک ہے۔ تو یہ شارٹ کر کے یہاں پر محترم عبدالمنان بھائی نے پیش کیا ہے، تو پورا خواب جو ہے وہ سننے کے بعد اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو قیامت کی تیاری کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، موت کی فکر اور تیاری کی طرف آپ کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ قیامت کی فکر کریں، آپ تیاری کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کوئی مجرم ہے یا کوئی گناہ گار ہے، نیک لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں نا کہ آپ لوگ اپنی آخرت کی تیاری کریں، تو آخرت کی تیاری کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے نماز کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں اور صدقہ کریں، اور خاص طور پر جو فوت شدگان ہیں آپ کے ان کی طرف سے صدقہ کریں۔ تو یہ جو سورج کو مغرب کی طرف آپ نے دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے جو تیسرا کلمہ پڑھا ہے اور پھر جاگنے کے بعد بھی تیسرا کلمہ پڑھتی رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیکی کی توفیق بھی عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی، دنیا بھی اللہ آپ کی بہتر بنائیں گے اور آخرت بھی بہتر بنائیں گے انشاءاللہ، دونوں جانوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور بہن ہے، ان کا بھی یہ خواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹرین میں سفر کرتی ہوں تو کبھی ٹرین چھوٹ جاتی ہے، کبھی کوئی اور ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، یہ اس کا جی وہ خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس بہن کو بھی میں کہوں گا کہ خواب آپ کا ہم نے پورا سن لیا ہے، تو خلاصہ پروگرام کے اندر بیان کیا انہوں نے عبدالمنان بھائی نے۔ تو آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے یہ پریشانیوں کا شکار ہے، اس کے اندر اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، کچھ رشتہ داروں کی وجہ سے مشکلات ہیں اور کچھ جو ہے نا ایسے معاملات ہیں۔ تو یہ جو زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، کبھی انسان کے حالات کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی مشکلات ہوتی ہیں، کبھی آسانیاں ہوتی ہیں، تو اس میں آپ نے صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے اور نماز روزے کی پابندی کرنی ہے۔ اور ایک دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے وہ دعا مسلسل پڑھنی ہے، وہ قرآن مجید کی آیت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ پروگرام کے یہ بار بار آپ ریوائنڈ کر کے سن لیجئے گا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اگر آپ کو نہ یہ یاد ہو تو قرآن مجید میں 18واں پارہ جو پہلی صورت ہے سورۃ المؤمنون، یہ جہاں پر ختم ہو رہی ہے اس کی آخری آیت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آیت شروع ہوتی ہے وقل رب سے، وقل سے، تو آپ نے وقل اتار دینا ہے اور ربی سے پڑھنا شروع کرنا ہے، تو یہ آپ مسلسل پڑھتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے، آپ کی ہر قسم کی ٹینشنیں ختم فرمائے، آمین۔ جی تو ناظرین، آج کے پروگرام کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہو، آپ سوال پوچھنا چاہیں یا کوئی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہیں تو آپ یہ ہمارا نمبر جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اس پر واٹس اپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کا جواب بھی دیا جائے گا اور خواب کی تعبیر بھی بتائی جائے گی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔